الرحمن الرحیم. Unit number 2, assessment of neurological system. MCQ number 1 ہے the nurse places a key in hand of a patient and he identifies it as a penny. اس نے مریض کے ہاتھ میں رکھا ہے چابی اور وہ اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی پیسہ ہے. تو اس کو اسٹیریوگنوس اے مطلب ہے ایبسینٹ. اسٹیریوگنوسس کا مطلب ہے کہ صحیح چیز کو پہچانے, اس کو اسٹیریوگنوسس کہا جاتا ہے. جو جب نہیں سمجھ سکا نا تو اسٹیریوگنوسس ہو گئی نا. A nurse is reviewing the patient medical record, notes his coma. Using Glasgow scale, which number indicate the patient is in coma? یہ جو 6 نمبر پر ہوتا ہے نا جی سی ایس اسکیل, تو وہ کوما کنڈیشن میں ہوتا ہے, صحیح نا. نارملی آپ کو پتہ ہے جی سی ایس 15/15 ہے نا, تو جب 6 پہ آ جائے ہر ایک ریڈنگ میں سے تو یہ کوما سٹیج ہے. پھر ہے نمبر 3, the nurse is assessing the neurological system of a patient who is late stage brain tumor. With the reflex hammer, the nurse draws light stroke of the lateral side of the sole of the foot and inward across the ball. In response, the patient toes fans out and big toes show dorsiflexion. The nurse interprets this result is یہ پازیٹیو بیبینسکی سائن ہے وچ از ابنارمل فار ایڈلٹ. بیبینسکی کا مطلب ہے چھوٹوں بچوں والا سائن. بچوں میں جب ہم نیچے جو سول ہے اس پہ ہم کرتے ہیں ایک نقدار چیز کو رگڑتے ہیں نا, تو وہ اپنی بڑی انگلی کو پاؤں کی بڑی انگلیوں کو بیک سائڈ پہ لے جاتے ہیں اور باقی جو انگلیاں ہیں وہ لیٹرل سائڈ پہ باہر کی طرف وہ اس طرح وہ ہو جاتی ہے, تو اس کو بیبینسکی سائن کہا جاتا ہے. نارملی کس طرح ہے کہ وہ جو بڑی جو انگلی ہے اس کو بیک سائڈ پہ وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو باقی 4 فنگر ہے اس کو نیچے کی طرف ہونا چاہیے. تو اگر یہ بڑوں میں اس طرح ہو, بچوں کی طرح ہو, تو اس کو اب نارمل سائن, اس کا مطلب ہے برین ٹیومر یا کوئی کارٹیکوسپائنل ٹریک میں لیجن ہے, صحیح ہے نا. اس ٹیسٹ میں لکھا ہے نا کہ ایک کلائنٹ ہے اور وائف ان کی بتا رہی ہے کہ نرس کو she is concerned because she noticed her husband has been having difficulty hearing. اس کی سننے میں, کانوں میں مسئلہ ہے. The nurse suspects the client may have cranial nerve 8. cranial nerve number 8 vestibulocochlear nerve, یہ ایک ٹیسٹ ہے. vestibulocochlear ایک نرو ہے, نرو نمبر 8 جس کا کام ہیئرنگ میں بھی ہے. تو اس کے لیے جو صحیح ٹیسٹ ہے یہ کیا ہے, بی اینڈ سی. ویبر ٹیسٹ بھی ہے, رینی ٹیسٹ. ویبر ٹیسٹ میں ہم ٹیوننگ فورک ماتھے پہ رکھتے ہیں اور رینی ٹیسٹ میں ہم بیک سائڈ آف دی ایئر پہ رکھتے ہیں. تو وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کنڈکشن میں مسئلہ ہے, کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس سے یا نیورولوجک ہیئرنگ لاس سے. Client tells the nurse he is having numbness on the left side of his face. فیس میں مسئلہ ہے, numbness ہو رہی ہے. The nurse asks him to close his eye, کہ اپنی آنکھوں کو بند کرے. کاٹن بال سے ان کے ماتھے پہ کبھی رکھ رہے ہیں, چین پہ رکھ رہے ہیں, کبھی رخساروں پہ رکھ رہے ہیں اس کے لیے. تو یہ کون سا نرو ہے, یہ ہے ٹرائیجیمینل نرو. ٹرائیجیمینل نرو ان کی 3 ڈویژنس ہے اور ماتھے کو بھی انہوں نے انرویٹ کیا ہوا ہوتا ہے اور اس طرح چہروں کو بھی اور جبڑے کو بھی. تو اسپائنل یہ ٹرائیجیمینل نرو نمبر 5 ہے. 6 نمبر ہے ڈیورنگ دا اسسمنٹ آف دا بائسیپ ریفلیکس. جب ہم چیک کرتے ہیں نا بائی, دا نرس پوائنٹ دا کلائنٹ رسپانسز آر نارمل. نارمل ریفلیکس کے لیے +2 ہے, لیکن یہاں پر غلطی سے انہوں نے لکھا ہے +4. تو نارمل جو ریفلیکسز ہوتی ہے نا یہ +2 کے لیے ہوتی ہے, اور 4 جو ہے ریفلیکسز کہ اپنے ریفلیکس ہیمر کو تھوڑا سا اسٹرائک کیا اور تیز حرکت ہوئی, اس کو کلونس کہا جاتا ہے, تو وہ +4 ہے. پھر نمبر 2 کے لیے ہے دا نرس از اسیسنگ دا کلائنٹ ویژول ایکوٹی. آنکھوں کی نظر وہ چیک کر رہے ہیں یوزنگ سنیلن چارٹ. سنیلن چارٹ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے, ایک ڈاکٹر کا سنیلن انہوں نے اپنی طرف منسوب کیا ہے, ایک چارٹ بنایا ہے. تو 20/20 کا مطلب یہ ہے کہ 6 میٹر سے جب وہ کھڑا ہے نا 6 میٹر سے, نارمل بندہ 6 میٹر سے ایک چیز کو دیکھ سکتا ہے نا, تو 6 میٹر تو 6 میٹر کو فٹ میں چینج کرے, 3.281 فٹ ہوتا ہے نا ایک میٹر میں, تو یہ 20/20 میٹر بنتے ہیں کہ دونوں سائڈ سے آنکھوں کی نظر ٹھیک ہے. تو یہ کرینیل نرو نمبر 2 کا کام ہے. ایکیولو موٹر نرو, صحیح ہے نا, ایکیولو موٹر. ہاں جی.
To perform the Romberg test, the nurse should instruct the patient to do which task. Romberg test وہ ہوتا ہے نا کہ اس میں بندہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے، اپنے دونوں پاؤں کو سیدھا رکھتا ہے، کھڑا ہو کے سیدھا رکھتا ہے، اور آپ سائڈ پہ ہوتے ہیں، اور پہلے وہ آنکھیں اٹھ کے کھولے ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد وہ آنکھیں بند کر دیتے ہیں. اگر ان کی بیلنس ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رومبرگ ٹیسٹ صحیح ہے. نمبر 9. To assess the stereognosis, which action by nurse. اسٹیریگنوسس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صحیح چیزوں کو، فیملیئر چیز، مثال کے طور پر اوپر چابی ہم نے رکھا تھا نا، تو اگر چابی ان کے ہاتھ میں آپ رکھ رہے ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چابی ہے، تو اس کا مطلب اسٹیریگنوسس ہے. چابی آپ نے رکھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیسہ ہے، صحیح ہے نا، سکہ ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اسٹیریگنوسس پھر ہوگا بھائی. نمبر 10 میں ہے ٹو ٹیسٹ فار لائٹ ٹچ سینسیشن. جو لائٹ ٹچ کے لیے ہم کر دیتے ہیں نا، وہ کاٹن بال ہے. کاٹن بال سے ایک اس طرح ہم وہ کاٹن رول اٹھاتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ہلکا سا اس کو ٹچ دیتے ہیں، تو یہ لائٹ ٹچ کے لیے ضروری ہے. پھر لکھا ہے ان دا ٹیسٹ دا کلائنٹ اسٹینڈ ود ہز فیٹ ٹوگیدر اینڈ بوتھ آئیز آر کلوز. دا نیم آف دا ٹیسٹ، یہ ابھی ہو گیا نا، رومبرگ ٹیسٹ ہے. نمبر 12 دا نارمل فائنڈنگ وین ٹیسٹنگ دا بائسیپ ریفلیکس. جب ہم چیک کرتے ہیں تو اس کے نارمل کیا ہے؟ فلیکشن آف دا فور آرم. بائسیپ آپ کو پتہ ہے نا، فور آرم یہ جو ہماری کوہنی ہوتی ہے، ہم یہاں پہ اسٹرائک کرتے ہیں باڈی کی طرف، تو اگر یہ فلیکشن ہو جائے اس کا مطلب بائسیپ مسل یا بائسیپ ریفلیکس ٹھیک ہے، بائسیپ ٹینڈنس ٹھیک ہے. نمبر 13 the nurse notices that a patient is able to understand what is said but trouble formulating the response. لیکن سمجھتا وہ صحیح ہے، ان کی سننے کی طاقت صحیح ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتا. جب بول نہیں سکتا تو اس کو ایکسپریسیو ایپیزیا کہا جاتا ہے. اور جو سننے میں مسئلہ ہوتا ہے نا، سننے میں جب مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے لیے ریسیپٹیو ایپیزیا ہوتا ہے، ریسیپشن میں مسئلہ ہوتا ہے، صحیح ہے نا. بولنے میں مسئلہ ہے تو ایکسپریسیو ہے. 14 نمبر ہے دا پیشنٹ ہیز این انٹیکٹ سینس آف گریپستھیزیا. ایویڈنس بائی وچ. گریپستھیزیا کا مطلب ہے ہم گریپ کرتے ہیں، ہم ان کے ہاتھوں پہ ڈبلیو کبھی لکھتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ان کی آنکھیں بند ہوتی ہے، کبھی ایم لکھتے ہیں، کبھی 1 2 لکھتے ہیں، تو اس کو گریپستھیزیا کہا جاتا ہے. صحیح نا. یہاں لکھا ہے کین آئیڈینٹیفائی فگر، کہ ہم کوئی لکھائی کرتے ہیں، ڈران لکھتے ہیں ان پام، ان کی پام پہ، ہتھیلی پہ. 15 نمبر پر ہے وین ٹیسٹنگ دا بائسیپ ریفلیکس which type of response should the nurse expect if normal. elbow extend، ٹھیک ہے، and the muscle contract. bicep ہم چیک کرتے ہیں نا، تو elbow جو ہوتی ہے وہ باہر کی طرف ایکسٹینڈ ہوتی ہے، اور جو ہے مسل جو ہے یہ کنٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے یہ بائسیپ نارمل ٹھیک ہے. During the assessment of sensory function of a client, the nurse learned that the client has decreased pain sensation. جب پین سینسیشن کم ہو جاتا ہے اس کو ہائپو کا مطلب کم، الجیزیا کا مطلب ہے پین کم ہوئی ہے. کمپلیٹ نیورولوجیکل اسسمنٹ میں کتنے اسٹیپس ہیں بھائی؟ 5 اسٹیپس ہیں. نمبر 18 when the nurse is testing the tricep reflex وہ کرتا ہے تو ٹرائسیپ میں کیا ہوتا ہے؟ بیک سائڈ سے ہم کوہنی کو مارتے ہیں، اسٹرائک کرتے ہیں تو ایکسٹینشن ہو جاتی ہے نا. جب فرنٹ سے کرتے ہیں تو ایلبو وہ ہو جائے، فلیکشن ہو جاتی ہے، اپنی طرف وہ باڈی بناتی ہے، اور باہر کی طرف جو کرتے ہیں کوہنی کو تو باہر کی طرف ہوتا ہے، اس کو ٹرائسیپ ریفلیکس کہا جاتا ہے. 19 میں ہے کیا بھائی؟ دا نرس از ٹیسٹنگ سپرفیشل ریفلیکسز آن دا ایڈلٹ پیشنٹ. ٹھیک ہے. وین اسٹروکنگ آف دا لیٹر سائڈ آف دا سول، جب ہاں وہ تلیے کو، سول کو اسٹرائک کرتا ہے اکراس دا بال آف دا فٹ، بال کی طرف آ جاتا ہے، بڑی انگلی کی طرف بیک سائڈ سے. دا نرس نوٹسز دا پلانٹار فلیکشن آف دا ٹوز وچ شوڈ دا نرس ڈاکیومنٹ. پلانٹار ریفلیکس نارمل ہے بھائی. جب میں نے کہا تھا نا کہ جب جو 4 انگلی ہے، بڑی انگلی کے علاوہ بڑی انگلی پیچھے کی طرف چلی جائے اور جو 4 انگلیاں ہیں وہ نیچے کی طرف جھک جائے، اس کا مطلب ہے کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، پلانٹار ریفلیکس جو ہے یہاں پر نارمل ہے. ورنہ پھر اب نارمل ہوگا اگر بچوں کی طرح ہو جائے، باہر کی طرف ان کی اگر وہ ہو جائے پھر یہ اب نارمل میں کاؤنٹ ہوگا. صحیح ہے نا. پھر ہے ٹھیک ہے نا، تو پلس پلانٹار ریفلیکس جو ہے نارمل ہوگا. 20 میں ہے ان ایبنارمل سینسیشن آف برننگ اینڈ ٹینگلنگ از بیسک، اس کو پیرستھیزیا کہا جاتا ہے. جب ایبنارمل سینسیشن ہو، اس میں برننگ ہو، ٹینگلنگ ہو، اس کو پیرستھیزیا کہا جاتا ہے نرو سسٹم میں. صحیح ہے نا. تھینکس فار واچنگ.